الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال عليه السلام. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام اکابرین امت حضرات علماء کرام بزرگان دین اور کماڑی کے اس علاقے کے میرے غیرت مند مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، جمعیت علماء اسلام ضلع غربی PS 113 کا آج یہ تاریخی پروگرام سترہ نومبر 2020 یہ عظیم الشان جلسہ جس میں دو باتیں ہمارے سامنے، ایک تو بہت بڑی مقدار میں علاقے کے خوش نصیب لوگ جو جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ آج میں آنے والے تمام خوش نصیب سعید روحوں کو تہ دل سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ کریم اس مقدس جماعت کے ساتھ انہیں چلنے کی، کاس کو آگے بڑھانے کی، منزل تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے، جرت اور استقامت نصیب فرمائے. نمبر 2، اسٹیج پر لکھا ہوا جلی حروف کے ساتھ جو عنوان ہے وہ ہے شہید اسلام. بحمد اللہ و بفضلہ شہیدوں پر مسلمان ماتم نہیں کرتا، شہیدوں پر ہم فخر کرتے ہیں. شہادت مسلمان کے لیے ایک عظیم المرتبہ مقام کا نام ہے. شہادت کوئی انہونی حادثے کا نام نہیں، شہادت کوئی ماتم کا سبب اور ذریعہ نہیں. شہید اسلام
حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو نور اللہ مرقدہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، آمین کہیں درج کر۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن، زمین اس سے قبل پانی کا خالق بھی اللہ ہے، اس پر زمین کا فرش بچھانے والا بھی اللہ ہے، اور خلق السماوات رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر کسی ستون کے ساتھ آسمانوں کو بلند کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الکمالیہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے حکم پر کائنات کو وجود ملا۔ اللہ لا الہ الا ہو، معبود برحق وہی اللہ، الحی واجب الوجود وہی اللہ، القیوم واحد الوجود وہی اللہ، سورج کو درخشانی، چاند کو لمعانیت، زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ستاروں کا حسین نقشہ اس سے آسمان کا مزین کرنے والا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، بادلوں کا، بارشوں کا، زمین سے اگنے والے اناج کا، جاندار غیر جاندار، عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جمادات اور عالم ملکوت، عالم دنیا، عالم ارواح، عالم برزخ، عالم محشر۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان از ابتدا تا انتہا پوری کائنات کا خالق، اللہ خبردار، لہ الخلق، پوری کائنات کا خالق اکیلا اللہ، والامر، پوری کائنات پر حکم اس اکیلا اللہ ہی کا چلتا ہے، جس کے حکم پر دن آتا ہے، جس کے حکم پر رات آتی ہے، جس کے حکم پر کائنات کو وجود ملا، پھر جس کا حکم آئے گا، جیسا حکم آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اس کائنات کو ختم کرنے والا بھی وہی اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سور پھونکنے کا وہ ہوگا اور اس کے بعد بتائے کیا ہوگا۔ قرآن کریم بھرا ہوا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین آسمان، نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، حملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، فیومئذ وقعت الواقعہ، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ میرے بھائیو، اس کائنات کا بنانے والا اللہ جب آئے گا حکم، یہ زمین، یہ پہاڑ کوڑ دیے جائیں گے، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، یہ پہاڑ روئی کے دانوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اذا الشمس كورت، سورج کا نور ختم ہوگا، اذا النجوم انکدرت، ستارے جھڑ پڑیں گے، اذا الجبال سیرت، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور آسمان یوم نطوی السماء، اس کو ہم لپیٹیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وانشقت السماء اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ختم ہوگی، آسمان ختم، زمین ختم، سورج ختم، ستارے ختم، چاند ختم، نقشے ختم۔ اللہ اکبر۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل جائے گی، ایک نیا جہان قائم ہوگا، ایک میدان ہوگا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی موڑ، نہ کوئی اترائی، نہ کوئی چڑھائی، برابر
ایک میدان لگ جائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے انسان کھڑے ہوں گے رب کے سامنے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہے ظالم، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے نمرودی مظالم، کہاں ہے فرعونی مظالم، کہاں ہے ہٹلر، کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے یورن عبداللہ بن ابی اور اس کی منافق کمپنی اور ٹیم، کہاں ہے یا روس سوویت یونین، کہاں ہے امریکہ، کہاں ہے برطانیہ، کہاں ہے اس کے سلیکٹڈ، اور کہاں ہے فرعون جیلوں میں، حکومت خانوں میں اور کھلے میدانوں میں اور شہروں میں، ملکوں میں، کشمیر میں، فلسطین میں اور افغانستان میں، چچنیا میں، آذربائیجان میں اور یمن میں، دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں پر ستم ڈھانے والے اور فرعون بننے والے ظالم افسران کہاں، ظالم ہٹلر، ظالم فرعونی عقیدہ رکھنے والے، مزاج رکھنے والے کہاں؟ اللہ کی قسم کوئی لب کشائی کی جرت نہیں کر سکے گا، سارے کے سارے سناٹا طاری ہوگا، لوگ بات نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا فمنہم شقی و سعید کے بنیاد پر نیک بخت ہیں وہ جنت کی طرف، بدبخت ہیں وہ جہنم کی طرف۔ اللہ رسول کو جس نے راضی کیا جنت کی طرف آؤ، اب جنت تمہارے لیے، نعمتیں تمہارے لیے، عدن تمہارے لیے، فردوس تمہارے لیے، دار الاقامت تمہارے لیے، دار السلام تمہارے لیے، دار النعیم تمہارے لیے، جوانی تمہارے لیے، مزے تمہارے لیے، راحتیں تمہارے لیے۔ جنہوں نے رب کو ناراض کیا جو شقی بنے، جنہوں نے شیطان کو راضی کیا جو اسلام کے خلاف استعمال ہوئے جو شقی بنے، وہ بائیں طرف احادیث کے مطابق جو لوگ نیک بخت ہوں گے عرش کے دائیں طرف آئیں گے، فرشتے دائیں طرف سے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں اور جائیں گے خوش و خرم بڑے مزو سے جنت کی طرف۔ جو لوگ بد نصیب ہوں گے عرش کے بائیں طرف، فرشتے بائیں طرف سے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، اور اس کے بعد انہیں گھسیٹا جائے گا، کوئی منہ کے بل گرا کر گھسیٹا جائے گا۔ جہنم تمہارے لیے، جہنم کے طبقے تمہارے لیے، چولانی تمہارے لیے، حمیم تمہارے لیے، زقوم تمہارے لیے، جلنا تمہارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، یہ جہنمی پکاریں گے، اہل جنت سے کہیں گے خدا کے لیے ذرا کچھ تو پانی ہم پر بہاؤ، کچھ تو خرچہ ہم پر ڈالو، ہم جل جل کر برباد ہو گئے۔ وہ جواب دیں گے اب تم پر سب کچھ حرام ہے، تم نے دنیا میں خدا کا دین کا مذاق اڑایا۔ ارے مسلمان بھائیو، ان اکابرین کی موجودگی میں، علماء، بزرگان دین اور بڑے بڑے شیوخ کی موجودگی میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، جہاں تک آواز جاتی ہے کان کھول کر سننا، خبردار، اللہ کی قسم، بخاری کی روایت، الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، تمہارے جوتے کے تسمے تمہارے اتنے قریب نہیں ہے جس قدر جنت اور جہنم تمہارے قریب ہے۔ آؤ علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، حشر کے میدان میں بھی عزت عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ میں عرض کر رہا تھا، میری بات دوسری طرف گئی مختصراً۔ میں نے عرض کیا ہم شہیدوں پر فخر کرتے ہیں، ہم شہیدوں پر کیا کرتے ہیں بھائی؟ گرج کر بولو، شہیدوں پر کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں جنہیں مل جائے دولت شہادت کی۔ شہیدوں پر ماتم کرنا ہمارے مذہب میں نہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے شہید کون ہے؟ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، سب سے پہلے اسلام پر جان دینے والی ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہاں سے شہادتوں کا سلسلہ شروع۔ یہ تمہیں اسلامی دور کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس سے قبل بھی ہزاروں کائن من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم في سبیل اللہ وما ضعفوا وما استكانوا واللہ يحب الصابرین۔ میں صرف اپنے دور اسلامی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اسلام میں سب سے پہلے حضرت سمیہ شہید ہے، اس کی شہادت پر
ہم فخر کرتے ہیں۔ عورت ذات ہو کر ابو جہل کے سامنے ڈٹ گئی ہے، اللہ کی قسم اس کلمے پر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس نے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ ابو جہل کا عقیدے کو اور اس کے ظلم و ستم کو اور اس کی فرعونیت کو، اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا، جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے ہیں اسی کلمے پر جان قربان۔ وہاں سے سلسلہ شروع۔ غزوہ بدر میں 14 شہید ہوئے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ان شہیدوں پر بھی ہم فخر کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے، پیغمبر کا چچا امیر حمزہ، اللہ اکبر، کئی نسبتیں ہیں پیغمبر کے ساتھ، توجہ سے سننا۔ امیر حمزہ، اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر کا چچا زاد بھائی امیر حمزہ، پیغمبر کا رضاعی، پیغمبر کا سکا چچا امیر حمزہ، رضاعی بھائی امیر حمزہ، پیغمبر کا والد گرامی جناب عبداللہ کا چہرے کا مشابہ امیر حمزہ، اور پیغمبر کا اہم سپاہی دفاعی لائن کی جس کی حیثیت وہ امیر حمزہ، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، مسلح ہوا، سینہ چاک ہوا، کلیجہ نکالا گیا اور اس کو چبایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ امیر حمزہ کی بہن وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا بیٹا حضرت زبیر سے کہ ان کو روک دو، عورت ذات ہے، کہیں ایسا نہ ہو بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ حضرت زبیر قریب آئے اور ان کو روکنا چاہا، انہوں نے دھکے دے کر کہا پرے ہٹ، فرمایا پیغمبر نے منع کیا۔ پیغمبر کی بات سن کر فوراً رک گئی اور فرمانے لگی مجھے پتا ہے میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، میں ماتم کرنے کے لیے نہیں جاتی، چیخنے اور چلانے کے لیے نہیں جاتی، مجھے پتا ہے کہ اللہ نے میرے بھائی کو شہادت کا اعلیٰ مقام دیا، مجھے امید ہے حشر کا میدان ہوگا، اللہ اس بھائی کی شہادت کے سایہ میں مجھے بھی جگہ عطا کرے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ پسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا، کئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ ہم امیر حمزہ کی شہادت پر فخر۔ جبرائیل امین آئے، پیغام آیا رب کی طرف سے کہ امیر حمزہ پر پیغمبر علیہ السلام اتنے روئے تھے، لیکن اللہ کریم کی طرف سے تسلی کے طور پر پیغام آیا کہ امیر حمزہ کا ہم نے عرش پر لکھ دیا ہے یہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا بھی شعر ہے، پیغمبر کا بھی شعر ہے، اور سید الشہداء فرمایا جنت کے تمام شہیدوں کا خدا نے امیر حمزہ کو سردار بنا دیا۔ شہادتوں پر ہم فخر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں سے تقریباً 50,000 شہید ہوئے، تب جا کر اسلام دنیا میں غالب آیا۔ یہ پلیٹ اور دعوت اور دسترخوان پر اسلام نہیں پھیلا، ایسی روم میں بیٹھ کر نہیں پھیلا، عظیم المرتبت لوگوں کا عظیم خون گرا راہ خدا میں۔ غزوہ بدر سے لے کر دور حاضرہ کے افغانستان اور کشمیر اور فلسطین تک اور خالد محمود سمرو تک، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے لے کر ہمارے استاد محترم شہید اسلام مولانا محمد یوسف رجحانی رحمہ اللہ تک، یوسف رجحانی سے مفتی نظام الدین شاہ مزئی تک، مفتی نظام الدین شاہ مزئی سے اور عنایت اللہ بابا مولانا حمید الرحمان اور مولانا عتیق الرحمان، اسلم شیخ پوری اور دور حاضرہ کا ڈاکٹر عادل خان تک، خالد محمود صبرو تک، ان تمام شہیدوں کی شہادتوں پر ہم فخر کرتے ہیں، ہم ناز کرتے ہیں۔ ان عظیم لوگوں کا عظیم خون گر کر باطل سمجھتا ہے کہ اس کو ہم ماریں گے، اسلام دب جائے گا، دعوت دب جائے گی، لوگ ڈر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جتنی شہادتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، جتنے لوگ زیادہ قربان ہوتے جاتے ہیں، اس قدر اللہ اسلام کو اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے سندھ کی سطح پر ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا بڑا کردار ہے، بڑا نام ہے، بڑا کام ہے جماعت کا، اس نے جماعت کا کام بہت آگے تک بڑھایا، اور ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ تقریباً 10 سال سے زیادہ مسلسل
ہم اپنے مدرسے کا سالانہ پروگرام میں خالد محمود سومرو کو مہمان خصوصی بناتے ہیں اور وہ ہر بات جب بھی ہم نے دعوت کی وہ تشریف لاتے رہے. اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میرے بھائی ان کی شہادت کے بعد بڑے بڑے کہہ رہے تھے کہ شاید جماعت کی کمر ٹوٹ گئی اس سن میں، لیکن اس کے بیٹے راشد محمود سومرو آپ نے دیکھا اس میدان میں اس سے کئی گنا بڑھ کر جماعت کا کام کو آگے لے کر کیا. راشد محمود سومرو، طارق محمود سومرو، ناصر محمود سومرو. ایک خالد محمود سومرو چلا گیا تھا، اللہ پاک نے 3 بندوں کو آٹومیٹک آگے ایسا کر دیا اب دنیا حیران ہے. اور پھر ان کے ذریعے اور جو لوگ آگے بڑھے ہیں، بڑے بڑے حضرات اس میدان میں آئے، بڑے بڑے شیوخ میدان میں آئے، اس پر ہم فخر کرتے ہیں. یقینی بات ہے کہ شہادتوں سے کام دبتا نہیں، کام بڑھتا ہے، پھیلتا ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ خون کی زکات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام، شہید اسلام، شہدائے ناموس اسلام، مرد مومن مرد حق، نور الحق، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق. نعرہ تکبیر. میرے محترم بزرگوں، قرآن پاک کے 2 مقامات پر، دوسرا پارہ اور چوتھا سپارہ، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے راستے میں قتل ہوئے انہیں مردد بولنا نہیں، انہیں مردد سوچنا بھی نہیں. دوسرے پارے میں فرما لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. چوتھے پارے میں فرما لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. مردد سوچنا بھی نہیں، وہ زندہ ہے. اللہ اکبر. ترمذی کی روایت کے مطابق للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے 6 خصوصی انعامات ہیں. وہ کیا ہے؟ یغفر له فی اول دفعہ، پہلے مرحلے میں اس کی مغفرت ہو جاتی. دوسری روایت میں صراحت ہے کہ شہید کا جسم سے خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ پہلے شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ بتائیے انصاف سے کہ یہ کوئی کم سعادت ہے؟ نمبر 2، اس ترمذی کی روایت کے مطابق شہید کی روح کے نکلتے وقت شہید کے لیے جنت میں جو محل خدا نے تیار کیا، شہید اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا محل کو دیکھ لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. نمبر 3، وَيُجَاوَرُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عذاب قبر سے اللہ نے شہید کو محفوظ رکھا. قبر میں شہید کے لیے کوئی عذاب نہیں. دوسری روایت کے مطابق شہید کے لیے برزخی زندگی کا انداز کیا ہے، ذرا غور سے سننا. فرمایا کہ عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، عرش کے نیچے قندیلیں، شہداء کی سعید روحیں ہیں، مقدس شہداء یہ جا کر عرش کے نیچے ان قندیلوں میں آرام کرتے ہیں اور دن کے وقت جنت میں جہاں چاہتے تسرح فی الجنت حیث شاء، جنت میں جہاں چاہتے گھومتے رہتے، پھرتے رہتے. تیسری روایت میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں سیر کرتے، جنت کے میوہ جات میں سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں. بڑے مزوں کے ساتھ خدا نے شہیدوں کو آرام دیا. نمبر 4، حشر کا میدان ہوگا. یوضع علی رأسہ تاج الوقار، الیاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا. شہید کے سر پر حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ عزت کا ایسا تاج رکھ دے گا، اس تاج کا ایک یاقوت تمام دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہوگا. ایسا تاج اس کے سر پر. وَيُزَوَّجُ لَهُ 72 زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ. نمبر 5، فرمایا کہ 72 حور عین کے ساتھ
اللہ تعالیٰ شہید کو نکاح کرا دے گا، شہید کو جنت کے 72 حور عین اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے دخلت فی البحر شہد رقابها لطاب لأہل البر شرب من البحر، اگر وہ حور دنیا میں نمکین سمندر کے اندر ذرا تھوک بھی ڈالے تو سمندر دنیا والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھا بن جائے گا۔ 72 حور عین سے اس کا نکاح ہوگا، اور 70 گھرانے کے بندے جو گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو، اللہ تعالیٰ شہید کی سفارش قبول کرے گا۔ ایک شہید کی برکت سے گھرانے کے جن کو شہید چاہے گا، اللہ 70 بندوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کر کے انہیں بھی جنت عطا کرے گا۔ یہ کوئی کم سعادت ہے؟ اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق محترم بزرگوں فرماتے ہیں، صحیح روایت نقل کی مشکات میں بھی موجود ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، یشفع یوم القیامت صلاح، 3 قسم کے لوگ سب سے زیادہ حشر میں شفاعت کریں گے۔ نمبر 1 الانبیاء، پہلے نمبر انبیاء کا، نمبر 2 ثم العلماء، دوسرا نمبر علماء کا، نمبر 3 ثم الشہداء، تیسرا نمبر شہداء کا۔ اللہ سب سے زیادہ انہیں شفاعت کی اجازت عطا کریں گے۔ آپ حضرات کے سامنے تبدیلی کے نام پر تبدیلی کا جنازہ نکل گیا، انصاف کے نام پر انصاف کا جنازہ نکل گیا۔ نیا پاکستان نے پرانا کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ ہر جلسے میں آیا اور آ کر نہ شکل نہ عقل کہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے بیان شروع، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے آگے کچھ بھی نہیں۔ مسلمان ہر رکعت میں اللہ سے مانگتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں، اکابرین موجود ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین۔ دوسرا حصہ اللہ سے رابطہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت عاجزی کے ساتھ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صحیح راستہ عطا کر۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر تیرا غضب نہ وہ گمراہ، جیسے کہ یہود و نصارہ نماز کی ہر رکعت میں مانتے۔ یہود کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، نصارہ کا نہیں چاہیے، ہمیں منعم علیہم جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ چاہیے۔ اب سوال خدا کا انعام جن پر ہوا وہ 4 طبقے ہیں۔ بھائی کتنے طبقے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راستہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں قوم کے ساتھ دھوکہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر دھوکہ، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر دھوکہ، لوگ سمجھنے لگے واقعی پتہ نہیں کیا سے کیا کرے گا۔ میرے محترم دوستو، نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے ان لوگوں کا راستہ مانگتے جن پر خدا نے انعام کیا۔ وہ 4 طبقے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل، پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر رسولوں میں فرق، 5 کو خدا 313 رسول، پھر 5 جلیل القدر، 5 میں سب سے بڑا پیغمبر وہ ہمارا نبی، سب کا امام ہمارا نبی، کونین کا سرور ہمارا نبی، فرش عرش کے لیے رحمت ہمارا نبی، عالم جنات، عالم انسان، کل کائنات کے لیے رحمت ہمارا نبی، شافی کوثر ہمارا نبی، صاحب مقام محمود ہمارا پیغمبر محمد ہمارا نبی، احمد محمد احمد حامد محمود طیب طاہر قاسم طه والضحى واللیل اذا سجى ہمارا نبی، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اللہ اکبر، وہ ہمارا نبی، بشیرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا ہمارا پیغمبر، کونین کا سرور، رحمت للعالمین وہ ہمارا
محمد رسول اللہ، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، سارے انبیاء کے کمالات جس میں جمع وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں فخر انبیاء پر، سب پر ہمارا ایمان، پھر صحابہ پر فخر، انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ، عشرہ مبشرہ افضل، خلفائے راشدین افضل، ابو بکر صدیق کا مقام اونچا، انبیاء میں 5 کا مقام اونچا، ہمارے نبی کا مقام اونچا، صحابہ سب سے افضل انبیاء کے بعد، صحابہ میں 313 افضل، پھر عشرہ مبشرہ افضل، پھر 4 افضل، پھر ابو بکر کا مقام اونچا، تابعین میں سارے تابعین، سارے برحق تابعی، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ برحق، امام شافعی برحق، احمد بن حنبل برحق، امام مالک برحق، لیکن امام ابو حنیفہ کا مقام اونچا، اللہ اکبر کبیرہ، محدثین میں امام بخاری کا مقام اونچا، ایک سے ایک ہے، ایک سے ایک ہے، 2-4 تو دنیا جانتی ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، پھر بر صغیر کے اندر شاہ ولی اللہ کا مقام اونچا، شاہ عبدالعزیز کا مقام اونچا، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ جس کے نتیجے میں برطانیہ کا سورج غروب ہوا، سید احمد شہید کا مقام اونچا، شاہ اسماعیل شہید کا مقام اونچا، اور قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا مقام اونچا، آگے چل کر میرے بھائیوں شیخ الہند کا مقام اونچا، جمعیت علماء اسلام کا آغاز جہاں سے شیخ الہند کا مقام اونچا، مفتی کفایت اللہ کا مقام اونچا، آگے چل کر مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری، اس سے قبل مولانا حسین احمد مدنی، اس کا مقام اونچا، احمد علی لاہوری فرماتے ہیں میں نے 13 مرتبہ حج بیت اللہ کیا، مجھے سعادت نصیب ہوئی، لیکن پوری دنیا سے قطب، ابدال، صلحاء، اولیاء، اتقیاء جمع ہوتے حج کے موقع پر، اللہ نے لاہوری کو کشف کا مقام سے نوازا تھا۔ احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے اللہ والے حج میں جمع ہوتے ہیں، مجھے حسین احمد مدنی سے بڑھ کر دل والا کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، توجہ کا ختم نبی، سر لگا کے سر بلند، جہاں ہم فخر کرتے قاسم نانوتوی پر، تحریک ریش میں تحریک ہے وہ 1857 کے شاملی کا مارکے پر، جس نے انگریز کو گویا ناکو چنے چبوا دیے تھے، جنگوں میں جس نے کردار ادا کیا، پھر تعلیم کے میدان میں بر صغیر کے مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے جہاں ہم دارالعلوم دیوبند پر فخر کرتے ہیں، جہاں علامہ مرشا کشمیری کا اعلیٰ مقام پر فخر کرتے ہیں، جہاں عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت پر فخر کرتے ہیں، وہاں ہم حسین احمد مدنی کا شیخ العرب والعجم ہونے پر فخر کرتے ہیں، شیخ الہند پر فخر کرتے ہیں، احمد علی لاہوری پر فخر کرتے ہیں، مفتی کفایت اللہ پر فخر کرتے ہیں، عبداللہ درخواستی پر فخر کرتے ہیں، مفکر اسلام مفتی محمود پر فخر کرتے ہیں، 46 گھنٹے کا مناظرہ اس پر فخر کرتے ہیں، اور اس کا بیٹا قائد امام المسلمین مولانا فضل الرحمان کی قیادت پر ہم فخر کرتے ہیں، ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی شہادت پر بھی ہم فخر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، شہید اسلام، تیرا قائد میرا قائد، مولانا فضل الرحمان، تیرا قائد میرا قائد، میری آن میری شان، میری آن میری شان، رب کا احسان، مولانا فضل الرحمان، رب کا احسان، نعرہ تکبیر۔ ذرا یار غور تو کرے، ایک طرف مولانا فضل الرحمان جس کا نسب دنیا کے سامنے، باپ مفتی محمود جیسا، دادا بزرگ، والد بزرگ، خود علم کا سمندر، بسطتاً فی العلم والجسم، بیٹے نامور علماء، اور اس کے مقابلے میں جو اچھلنے والا ناچو ہے، انا للہ و انا الیہ، بھلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، بھلا دن اور رات کبھی برابر ہوئے؟ آپ لوگ جواب دینا گرج کر، ہمارے تو گلے بیٹھ جاتے، آپ لوگ خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ بھائی رات اور دن برابر ہے؟ گرج کر جواب چاہیے، رات اور دن برابر ہے؟
گمراہ اور ہدایت یافتہ برابر ہے، ضلالت اور ہدایت برابر ہے، علم اور جہالت برابر ہے، کردار اور بد کرداری برابر ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی بہت ساروں کو شبہ ہے، بہت سارے شک میں پڑے ہوئے، بہت سارے تو صرف ان کا مطلوب مقصود اصلی صرف پیسہ ہے، پیسہ۔ یہ جو بہت سارے نااہل وزراء ہیں، ایک تو دیکھ کر آدمی کو لگتا ہے کہ انسان ہے کہ حیوان، جس نے گلگت کے الیکشن میں جگہ جگہ اعلان کر رہا تھا اگر 3000 ووٹ تم لوگ دو گے تو تمہیں 3 ارب روپے ملے گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، وہ گنڈور ہے، گندگی سے بھرپور ہے، اس کو دیکھو تو اس کو شکل ایسا لگ رہا پتہ نہیں کیا انسان ہے، یا خدایا ایسے لوگ قوم کے رہنما بن جائیں گے تو ظاہر قوم کا تو بیڑا غرق ہوگا۔ اس لیے بھائیو، آدمی کو دیکھ کر آدمی منتخب کرے، کچھ عقل سے کام لے۔ اللہ کی قسم، جو لوگ پیسوں کے لالچ میں ہیں، جنہیں ڈالر چاہیے، جو پیسوں کے بندے ہیں یا جو عہدوں کے بندے ہیں، وہ تو اس سلیکٹ کے حامی ہو سکتے ہیں۔ جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر حیا ہے، جن کے اندر ضمیر ہے، وہ کبھی بھی اس طرح بے وقوف کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ اتنے اچھے صلحاء اہل اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نیک بندے چھوڑ کر، ایک طرف اللہ کے نیک بندے انبیاء کے وارث ہیں، جن کے سینوں میں آسمانی علوم ہے، جن کے چہروں میں نور ہے، جن کی زبان پر قال اللہ قال رسول اللہ، جن کی زندگی شرافت، عبادت، اطاعت، ریاضت سے عبارت ہے، دیانت، امانت، شرافت، بے کر اخلاص، جرت، شجاعت، ہمت، استقامت، عظیم صفات سے مالا مال، دوسری طرف ضلالت، شرارت اور انگریز کی اطاعت، اسلام سے بغاوت، اللہ رسول کی مخالفت، علماء کی توہین، علماء کا مذاق اڑانا، دین کے خلاف استعمال ہونا، بھلا یہ دونوں طرف کبھی برابر ہوئے؟ بالکل مثال کے طور پر ایک طرف عطر کی دکان ہو، مشک ہو، امبر ہو، گلاب کا پھول ہو، عظیم مہک ہو، اور دوسرے طرف ایک گٹر کا ڈھکن کو ہٹایا جائے، ادھر دیکھو کس طرح خوشبو، ادھر دیکھو کس طرح بدبو۔ اس سے بھی زیادہ فرق ہے ان اللہ والوں میں اور ان کی مخالفت کرنے والوں میں، اس سے بھی زیادہ فرق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الواقعہ میں 3 فریق کا بیان ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پھر أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، پھر وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق قیامت کے دن قرآن کے بیان کے مطابق 3 فریق ہیں۔ ایک اصحاب المیمنہ، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، ایک جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور ایک جو خاص مقربین، السابقون السابقون، خاص اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ کون ہوں گے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، ہم الانبیاء والصدیقون والشہداء، انبیاء، صدیقین اور شہداء ہیں جو اللہ کے خاص مقرب لوگ ہیں۔ اس لیے دوستو، جمعیت علماء اسلام کی نسبت اکابرین سے، اہل اللہ سے، مولانا عبدالکریم میروالے رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا سب نے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین تو کہو بھائی۔ ان کی 2 باتیں نقل کرتا ہوں۔ ایک حضرت فرماتے تھے، یہ جو حدیث میں علیکم بالجماعت اتبعوا السواد الاعظم، اس قسم کے کئی روایات علماء بہتر جانتے ہیں۔ فرماتے تھے علیکم بالجماعت کا پہلا مصداق اس جماعت کا دور حاضر میں اگر کوئی ہے وہ جمعیت علماء اسلام، پہلا مصداق۔ ان پر اللہ کی مدد کا ہاتھ ہے، انہی میں چلنے میں نجات ہے۔ اور دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھ سے پوچھا جائے گا کیا لے کر آئے۔ اللہ کے سامنے بھائیو سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟
آپ لوگوں کو میرے خیال میں سردی لگے گی. اللہ کے سامنے سب کو جانا ہے کہ نہیں؟ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے. مجھ سے پوچھا جائے کیا لے کر آئے تو میں جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہونے کی جو پرچی ہے، رکنیت سازی کی پرچی، فرماتے تھے میں اللہ کے سامنے جمعیت کا کارکن ہونے کا پرچہ اللہ پاک کے سامنے پیش کروں گا. یا اللہ میں یہ لے کر آیا. اس لیے بھائیو، جو لوگ پہلے سے جمعیت میں ہے وہ تو نیک بخت لوگ ہیں. جو نئے ساتھی آئے ہیں انہیں عظیم خوشخبری مولانا عبدالکریم بیر والے رحمت اللہ علیہ کی زبانی میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. عظیم خوشخبری، بہت ہی مبارک ہو. آپ حضرات آئے، جمعیت میں شامل ہوئے، انشاءاللہ بیر والے کے ساتھ، درخواستی بابا کے ساتھ، احمد علی لاہوری کے ساتھ، غلام غوث ہزاروی کے ساتھ، مفتی کفایت اللہ کے ساتھ، مفتی محمود کے ساتھ، شیخ الہند کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ قیامت کے دن چلیں گے. اور کس کے پاس جائیں گے پتا ہے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. خالد محمود سومرو اور اس کی شہادت، اللہ اکبر، حدیث کے مطابق قیامت کا دن ہوگا. شہید کے جسم کا جو خون لون الدم، اس کا خون ترنگ کا خون کا رنگ خون کا ہوگا، لیکن والریح ریح المسک، اس خون سے، شہید کا خون سے مشک کی خوشبو جاری ہوگی. ان شہداء کے ساتھ، ان صالحین کے ساتھ، ان اکابرین کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے. اور انشاءاللہ انبیاء، صدیقین، شہداء، ان کے ساتھ اللہ کریم ہمارا حشر کرے گا. وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. بہترین رفیق ہے وہ جن کو ان کی رفاقت قیامت کے دن مل جائے. بہترین خوش نصیب ہے وہ جن پر اللہ کا بڑا فضل ہو جائے. انشاءاللہ ان شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ کریم ہم سب کا حشر کرے گا. نعرہ تکبیر! شہداء اسلام، شہداء اسلام، سر برکف سر بلند، بلند واسطے سر برکف سر بلند، سر برکف سر بلند. اکابرین دیوبند، اکابرین دیوبند، نعرہ تکبیر! تو بھائی ہم تو فخر کرتے ہیں ڈاکٹر خالد محمود سومرو کی شہادت پر، خالد محمود سومرو کی خطابت پر، خالد محمود سومرو کی قرآن کریم کی تلاوت پر، خالد محمود سومرو کی بیان سیرت پر، خالد محمود سومرو کی مدح صحابہ پر، خالد محمود سومرو کی سینیٹر ہونے پر، خالد محمود سومرو کا کلمہ حق بلند کرنے پر، خالد محمود سومرو کی جرأت پر، شجاعت پر، ہمت پر، استقامت پر، اور جمعیت کا کام کو بڑھانے پر اور کام کو پھیلانے پر ہم فخر کرتے ہیں. جہاں ہم فخر کرتے ہیں قائد جمعیت کی امامت پر، بصیرت پر، سیادت پر، سیاست پر، شخصیت پر، مقبولیت پر، جہاں ہم فخر کرتے ہیں مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی امامت پر، فتح مبین پر، فقاہت پر، علمی وسعت پر، مقبولیت عند العلماء، عند الناس، عند اللہ، عظیم ایک مقام خدا نے جس کو دیا. ہم تو فخر کرتے ہیں اپنے اکابرین پر، اپنے قراء پر، مفتیوں پر، علماء پر، بنوری ٹاؤن پر، فاروقیہ پر، دارالعلوم پر، اگوڑا خٹک پر، ان مدارس پر، ان بزرگوں پر، ان کی پگڑیوں پر، ان کی ٹاڑیوں پر، ان کے چہروں کے نور پر، ان کی زبان سے نکلنے والے ہدایت کے الفاظ پر، ان کی صحبت پر، ان کے قرب پر، پیر ذوالفقار پر اور پیر عزیز الرحمان ہزاروی پر رحمت اللہ علیہ، ان بزرگوں پر جنہوں نے جمعیت کے ساتھ دیا، اور پیر مختار الدین شاہ صاحب پر، ان بڑے بڑے صلحاء پر جو جماعت سے وابستہ JUI کو سپورٹ کرنے والے مدارس سے علماء ہیں، خانقاہ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہم تو ان پر فخر کرتے. لیکن جو ہماری مخالفت کرنے والے ہیں وہ کس پر فخر کریں گے؟ کیا وہ شیطان پر فخر کریں گے؟ ٹیچوں کے ننگے ناچ پر، ڈانس پر، بے حیائی پر، بے غیرتی پر، یہودیوں پر، قادیانیوں پر، کشمیر فروشی پر، اور میاں عاطف کے لانے پر، اور
بزدلی پر، بے شرمی پر، اور جو وعدے کیے اس کو توڑنے پر، یو ٹرن کا نام لے کر فخر کر کے آگے آنے پر، جو وعدہ کیا توڑا، جو بولا جھوٹ بولا، قوم کو دھوکہ دیا، فرار کیا اور قوم کا بیڑا غرق کیا، کیا وہ ان غلاظتوں پر فخر کریں گے؟ اگر انہیں اس پر فخر ہے تو تمہیں تمہاری بے حیائی مبارک ہو۔ ہمیں ان علماء کا قرب، ان کی رفاقت، ان کی صحبت مبارک ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔